اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس، میں محمد ذکریہ۔ اس بار کی خاص بات یہ ہے کہ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی لوگ آ گئے، اور منگل ہونے کے باوجود بھی جنگل میں منگل بنا۔ تو بس ہمارے لیے تو اردو کا ایسا معاملہ ہے کہ جتنے لوگ زیادہ جڑتے جائیں گے اردو اتنی ہی پاپولر ہوگی، بلکہ وہ تو پاپولر ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کے قریب جانا ہے۔ آج کے پروگرام کیا رہے؟ پروگرام کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں دو ایسے مقرر آئے تھے، ایک تو عقیل صاحب پرنسپل کے، اور دوسرے اسلم پرویز صاحب۔ اسلم پرویز صاحب نے بہت زیادہ کھلے ذہن سے اور ایسا سمجھایا کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ قرآن جو ہے وہ صرف کتاب بند کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، طاق میں رکھ دیا جاتا ہے جس کو، بلکہ قرآن ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص سمجھے اور پڑھے۔ یہاں تک یہ ہے کہ اگر ہم واقعی قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو سحر ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا سحر ہے۔ وہ سحر ہے انسانیت کا سحر ہے، وہ سحر ہے محبت کا سحر ہے۔ جب ہم معنی سمجھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اور پڑھیں، جب معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں تب بھی دیکھیے قرأت اچھی لگتی ہے، اس کے لیے سنتے ہیں، لیکن صرف قرأت کو سننا اور لفظوں کو دیکھنا اور فاتحہ کے لیے پڑھ لینا، یا پھر آپ اس کی تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، تب بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنی جگہ پہ اس کا فائدہ ہو، لیکن کیا اس سے ہم کوئی سبق لے سکتے ہیں؟ یا دوسروں کو، جیسے آپ کوئی بھی زبان کا شخص ہو تو وہ کیسے جانے گا، یا کوئی بھی مذہب کا شخص ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو یا مسلمانوں کو یا اپنی کتاب کو اپنے لوگوں میں ہی تشہیر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو ہی بتاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی بہت کم معلوم ہے، یا اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں، جاننا چاہتے نہیں ہیں۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے۔ چھوٹا سا اب میں سب کے لیے ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں جو کہ میں نے ہمیشہ سے اپنایا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ آپ روزانہ یہ سوچیے مت کہ مجھے پارہ ختم کرنا ہے اور مجھے قرآن پورا کر لینا ہے۔ آپ روزانہ 2 منٹ کے لیے ایک رکوع، ایک آیت پڑھیے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، لیکن اس کا ایک معمول بنا لیجئے کہ روزانہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ تب دیکھیے گا کہ چاہے 2 سال صحیح، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ 2 رکوع نہیں رکیں گے، آپ کو مطلب جاننے کی اور خواہش ہوگی، اور آپ جلد از جلد بہت کچھ جان سکیں گے۔ جی ہاں، ایوارڈس کا سلیکشن دیکھیے ہمارے یہاں پہ حالانکہ بہت چھوٹا ایوارڈ دیتے ہیں ہم، لیکن ہر شخص اس کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں لوگوں کو، یعنی وہ آدمی جو اردو میں خدمت کر رہا ہے، ایسا شخص جس کو نہ ایوارڈ کی تمنا ہے اور نہ ہی وہ کہیں پروفیسر لگا ہوا ہے یا کہیں اخبار میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ جاتا ہے اپنے طور پر، لوگوں میں کتابیں تقسیم کرتا ہے، یا لوگوں کے پاس بیٹھ کے سنتا ہے یا پڑھاتا ہے، یا یہ دیکھتا ہے کہ اردو کے مسائل کیا ہیں، یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس نصاب میں کتابیں آئی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اسی طرح کہ ہم نے پچھلی بار بھی جو ایوارڈ دیے تھے اس میں کوئی شخص ایسا تھا جس نے اردو میں ہمیشہ خطوط لکھے تھے، چک تک اردو میں لکھتا تھا، اور ایک شخص ایسا تھا جس نے وانم بڑی سے لیا تھا، وہاں پر کوئی بات نہیں تھی، تو وہاں پر انہوں نے ایک فہرست بنائی کہ کتنے لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو کہ خود اردو نہیں جانتا تھا، یعنی ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اردو دوست ایوارڈ ہے، جہاں تک اس ایوارڈ کی ممتاز شیریں کی بات میں بتا دوں، ممتاز شیریں میں ہم اردو کو ثقافت اور آرٹ سے جوڑتے ہیں، جیسے کہ پہلے پتھر کے آرٹ سے کیا، یا ہم نے لکڑی کے آرٹ والوں کو دیا، اور افسانے پر جس نے آرٹ کیا تھا اس خاتون کو دیا۔ اب کی بار ہم نے جو دیا ہے وہ کشیدہ کاری پہ دیا ہے، کشیدہ کاری کے ساتھ جو اردو لکھا جاتا ہے اس پہ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی کے سلسلے سے خطاطی میں جس خاتون نے قرآن پورا لکھا اس کو بھی ہم نے ریکگنائز کیا، اس کو بھی ہم نے سرٹیفکیٹ دی۔ جی بہت